کے سامنے مثالیں موجود ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک قاصد باہر سے آتا ہے اور کنویں کے پاس دیکھا ایک شخص جو ہے اس نے مٹکوں کی لائن لگا رکھی ہے، پانی بھر رہا ہے، تو اس نے کہا بھئی امیر المومنین سے ملنا ہے، میں باہر سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں امیر المومنین ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا تو پانی بھرنے والا ہے، تو وہ امیر المومنین کا۔ آپ نے فرمایا میں امیر المومن ہوں۔ تو وہ حیران رہ گیا، تو واپس چلا گیا کہ جس کا ہم نے فرمایا یہ پانی کیوں بھر رہے ہیں؟ کہا جو لوگ مسلمان جہاد پہ گئے ہوئے ہیں میں ان کے گھروں کا پانی بھرنے والا کیونکہ کوئی نہیں ہے، میں ان کا پانی بھر رہا ہوں۔ یہ اسلام نے یہ درس دیا ہے حکومت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، بہت بڑے شہزادے تھے، 40 اونٹوں پر ان کے گھر کا سامان جاتا تھا، لیکن جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا میں خلیفہ بن کر دین حاصل کروں گا، اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ اب گھر میں کھانے کا یہ عالم تھا، 3 براعظموں کا حکمران، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی آئی اور وہ دروازہ کھول کے بھاگ گئی۔ پوچھا یہ کیا وجہ؟ میری بیٹی چلی گئی۔ تو خادمہ نے کہا امیر المومنین آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ کی بیٹی نے پیاز سے روٹی کھائی تھی، تو وہ اس لحاظ سے کہ میرے منہ کی جو پیازوں کی جو بدبو ہے یہ امیر المومنین تک نہ پہنچے، ان کو ناگوار نہ گزرے، اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگ گئے۔ اسلام نے ایسے حکمران دیے ہیں، اسلام نے سپہ سالار دیے ہیں کہ سپہ سالار کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام نے کاروبار کے طریقے بتائے ہیں، اسلام نے معیشت اور معاشرت سکھائی ہے، اسلام نے سود نہیں سکھایا۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں برباد ہے، آج یہ مہنگائی کیوں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو گھوڑے پالتا تھا، اللہ نے اس پہ کرم کیا، اس گھوڑے بہت زیادہ ہو گئے اور بہت مالدار ہو گیا۔ تو آپ نے اسے بلایا، تو آپ نے اسے کہا کہ تم اپنے جو گھوڑے ہیں مدینے سے بہت دور لے جاؤ، تم وہاں جا کر پالو۔ اس نے کہا امیر المومنین اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دولت مند ہو چکے ہو، تمہارے پاس گھوڑے ہیں، گھاس جتنا مہنگا ہو جائے اور مہنگا ہوتا جائے گا، جب تمہاری ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تم تو خریدتے جاؤ گے، لیکن جس نے 1 یا 2 بکریاں پال رکھی ہیں وہ کیسے خریدے گا؟ اس لیے تم اگر اپنے گھوڑے یہاں رکھو گے تو گھاس باہر سے خریدو گے، ورنہ اپنے گھوڑے لے کر یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ یہ حکمران تھے، یوں زندگی بسر کی تھی۔ آج کے حکمرانوں کی طرح 100 گاڑیوں کے قافلے نہیں چلتے۔ نام ریاست مدینہ کا ہے، لیکن ریاست مدینہ کا ایک جز بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ عمر فاروق کی طرح کبھی اپنے تکیے کے نیچے کے بجائے اینٹ تو رکھ کے دیکھو، کبھی وہ تو کر لو کہ گھر والے سے پوچھو کہ آج میرا دل کرتا ہے میٹھے کھانے کو، تو اس نے کہا جی پیسے تو نہیں ہیں، پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بچوں کے عید کے کپڑے بھی لینے ہیں، تو آپ جو ہے جو خزانچی ہے اس سے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے لے لیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانچی سے کہا کیا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل سکتی ہے؟ میرے بچوں کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس سے زندگی میں 1 مرتبہ 1 جوڑا پہنتا تھا، اس کے بعد اس نے پھر کبھی نہیں پہنا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں پیمند لگے ہوئے ہیں۔ تو اس خزانچی نے کہا جناب بات یہ ہے آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کب تک زندہ ہوں۔ اس نے کہا تو پھر میں تو آپ کو ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ واپس چلے آئے اور بچیوں سے فرمایا بیٹا تمہارے باپ کو جہنم کی آگ ڈراتی ہے، تمہارا باپ جہنم کی آگ نہیں سہ سکتا۔ میں چاہتا تو اطلس و کیم خواب اور ہیرے جواہرات کے زیوروں سے لگے ہوئے لباس تمہیں پہنا سکتا تھا، لیکن تمہارے باپ کو جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ حکمران اسلام نے دیے۔ آج تو صرف نام ہے، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔